الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو۔ یہ قرآن کی آیتیں اصولی اور جوہری مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے انسانیت کے لیے کہ لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے بلا وجہ کھیل تماشے کے لیے، وَأَنَّكُمْ اور یہ کہ الینا لا ترجعون بس دنیا میں آؤ، کام دہن کی لذتوں کا سامان کرو، آنکھوں کے نظارے حاصل کر لو، کانوں کے سہانے بولوں کے پیچھے رہ جاؤ، جوانی سے بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے بعد زمین کے پیٹ میں اتر جاؤ، پھر تم کو ہماری بارگاہ میں آ کر حساب و کتاب دینا نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہر چیز دنیا کی مقصدیت رکھتی ہے، ہر چیز میں ایک نظم ہے، بس تمہارا پیدا کر دینا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور خالی تماشا اور کھیل ہے۔ فرمایا تعالی اللہ الملک الحق، وہ بادشاہ بلند و بالا ہے کہ ایسا کام کرے ابس کام۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ دنیا میں ہمیشہ انسانیت کے اندر دو تقسیمیں ہیں، اور ایک تقسیم اس بات کی، ایک جم غفیر ہے، گروہ آدم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سیرگاہ میں آئے ہیں، گلگشت کریں گے، جس خوشے پر چاہے ہاتھ مارے، جس پھولوں کی سیج پر چاہے سو جائے، اس کے بعد کچھ نہیں، کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، اور کامیابی یہی ہے کہ عیش و عالے جہاں تک اپنے بس میں ہو، اپنی منفعت، اپنا فائدہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، کوئی اس پر پابندی، کوئی قید نہ لگے، الا یہ کبھی خطرہ پیدا ہو جائے کہ اس راستے میں پکڑ ہوگی اور نقصان سے دچار ہو جائے گی۔ پر میں ایک چیز دنیا کی اکثریت آئی ہے، اس کی نگاہ کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ بس ہمیں وہ حاصل ہو جائے جو ہمارے دل میں آتا ہے، کوئی ہم پر قید نہیں ہے، ہم بااختیار ہیں، اپنے دل کے مالک اور اپنے شوق کے لحاظ سے آزاد ہیں۔ اور ایک گروہ پروردگار نے پیدا فرمایا ہے اپنے انبیاء کو بھیج کر، اپنی کتابیں نازل کر کے، اور ان سے کہا ہے ہوش مندو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ صبح و شام ہے، تم دیکھ رہے ہو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی تند و تیز اور کبھی باد صبا کی طرح سے، کبھی گھر کر بادل آتے ہیں اور ایسا برستے ہیں کہ مری ہوئی زمین یہ جی اٹھتی ہے، اور ہر ایک میں مقصدیت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ بادل گھر کر آئے، نہ ٹھنڈی ہوائیں چلے اور بارش برسنے لگے۔ پروردگار نے بعض زمین کے اندر آسمان سے متعلق ساری دلائل دینے کے بعد اپنی کتابوں میں یہ بتایا کہ ہر چیز میں تو مقصدیت ہے، بس تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے کر دو چھو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دن نہیں آئے گا حساب کتاب کا۔ فرمایا دوسرا گروہ ہے جس کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ اگر آج جوانی کا گرم سیال خون ہے اور معصیت کو جوانی میں تنے پھرتے ہو تو یہ جوانی ایک دن اس کی کمان اتر جائے گی، اور پھر اس کے بعد چار کانٹوں کے محتاج ہو کر چاہے کلیل جوان ہو، گرم سیال خون کے مارے پھٹے پڑتے ہو، لیکن پھر تمہارا حال یہ ہو جائے گا کانٹوں کے محتاج ہوگے اور زمین کے پیٹ میں تمہارا مسکن بنے گا۔ اس لیے سمجھو کہ تمہارے پیدائش اور تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے یہ دماغ سے یہ خناس نکالا کہ دنیا کی عام فضا میں ایک ہی معیار بن جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی عیش سے گزار لے رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اس کا طریقہ اور اس کا انداز ہے یہ قابل تکلیف ہے۔ اللہ نے اسی بات کہ کیا دیوانے ہو گئے ہو، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے، وانکم،
الینا لا ترجعون، اور تم ایک دن ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پوری زندگی کا کارنامہ پیش ہو جانے کے بعد اس کے جواب دو گے یہ نہیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ آزاد ہو تو مالک تعالیٰ کا اس پر کوئی حق ہو، یہ تمہاری خام خیالی ہے، مالک ایسا کام کرے۔ تو یہی ایک چیز تھی، یہی بات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کی اس سرزمین میں جو عرب کی تاجدار زمین تھی، جہاں مال و دولت کی ریل بیل تھی، جہاں سرداری کے تاج جن سروں کو دیکھ رہے تھے، جہاں راتوں کو سرگم کے تاروں کے اوپر جواریاں رقص کرتی تھی، جہاں حال یہ تھا کہ کیا ممینہ کا شب شروع ہو جائے تو راتیں بیت جائے اور سورج کب طلوع ہوا ہے یہ خبر نہ ہو، اور ساری جوانی اور جوانیوں کے لیے جب یہ آزادی ہو اور یہ سب کچھ میسر آتا، اس کے اندر جب یہ آواز اٹھی ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ ہوش مندو دیوانے نہ بن جاؤ، کچھ اپنی جان کا خیال کرو، یہ اس کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور دو انجام ہے، یا تو آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے گی، جھلس جاؤ گے، موت کو آواز دو گے تو کہا جائے گا ایک موت نہیں، اب موتوں کو پکارو اور موت کا یہاں کو تبدیل، اور اگر سمجھو گے کہ مقصد کے لیے آئے ہو، تمہارا ایک نقطۂ نگاہ ہونا چاہیے کہ تم بندگی کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو، کسی کو تم کو دے کر آزمایا گیا ہے اور کسی کو نہیں، لیکن بات سب نے ایک ہی کہی تھی کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا اس دنیا میں، نہ جس نے تم کو بھیجا ہے اس کی کوئی محتاجی تھی، سب کچھ تم کو دیا، اور تم سے ایک بات مانگی کہ جس کا سب کچھ ہے نمک کھا لو، دیکھنا نمک حرانی ہے، اور ایک ہی نمک حرانی ہے، اور وہ یہ ہے جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ اس کو اپنا آقا مالک ماننے کے بجائے کسی اور کو جو خود بھی بندہ ہے اس کو وہ حق دے دیا جائے جو ایک مالک کا ہونا چاہیے۔ اس کو ہزار انداز سے کبھی کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کسی اور چیز کے تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بندگی، اور بندگی کے معنی یہ ہے کہ ہمیں مالک مانے، جو ہم نے قید مقرر کر دی ہے اس کے اندر رہے، اس سے باہر جانے کی کوشش نہ کرے، کبھی غلطی ہو جائے واپس لوٹ آئے، توبہ اور استغفار کر کے ہماری طرف پلٹے۔ کہیں یہ کہا گیا وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ مِّن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، فرمان انسانیت کو چھوڑیے، اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ایک ہی مقصد ان کی زندگی کا، ایک ہی آزمائش میں ہم نے ان کو بھی رکھا ہے، فرمایا ہر ایک کی طرف یہی وحی ہوئی کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یہ ہمارے رسول ایک بات کوئی بات ہے جس امتحان میں آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ الہ میں ہوں کہلانے والا، مالک فرماتا ہے فاعبدون، صرف میری بندگی ہو، بس اسی ایک مسئلے کے اوپر ساری انقلابات آئے ہیں، کیونکہ جو آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ اسی مسئلے کو صاف کر کے دنیا کو اپنے نفس کی بندگی اور دنیا کی بندگی سے ہٹا کر اللہ کے ایک مالک کی بندگی تک بلانے آیا ہے، اور اس کے سامنے یہی ایک بات رکھی گئی ہے کہ کہیں ایک کی تمہارے پاس دلیل ہو کہ کوئی ایسا ہے جس نے اور باتیں چھوڑو تمہارے بدن کا ایک بال تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے، ہوا کا ایک جھونکا چلاتا ہے، بارش کی ایک بوند برسا سکتا ہے، تمہاری ماں کی چھاتی میں جو دودھ جمع ہوا تھا اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی ہاتھ ہے، اگر تم نہیں بیان کر سکتے کسی ایک چیز میں تم کسی اور مالک کا کسی اور ہاتھ کی نشانی ہی نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر یہی ایک راستہ ہے جس کا احسان ہے تمہارے اوپر، اس کو محسن مانو، جس کا نمک کھاتے ہو اس کے نمک حلال بن جاؤ، ایک ہی مسئلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اپنے آخری کتاب کے اندر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب واضح کیا ہے، مکے کی سرزمین میں یہی بات جب آئی ہے تو چہرے بگڑے ہیں، کیونکہ یہ انقلابی چیز ہے۔ اگر نظریہ یہ ہو کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے دل کے مالک ہیں، ہم پر کوئی قید لگانا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو اس کے بعد پھر انسان کس قدر آزاد ہو سکتا ہے، پھر ہر چیز جو وہ چاہے گا کرنے کی کوشش کرے گا، الا یہ کہ راستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائے جو مجبور ہو جائے، یا ڈر ہو اس کو کہ اس سے نقصان پہنچے، ورنہ پھر کسی آبرو کو اگر موقع مل جائے تو وہ آبرو کو بات کیوں کرے گا، اپنی خواہش کو پورا کرے، کسی کا مال کھانا ہے، کسی کا خون بہانا ہے تو کیوں نہ کرے گا،
اگر اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی آپ دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد پھر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، بس ایک ہی مسئلہ ہر جگہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں یہی ایک بات کہ تم آئے ہو تو آزمائش میں ڈالے گئے ہو کھیل تماشے کے لیے، اور دنیا کے اندر رہنے کے بعد اٹھ جانے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے اس کے لیے نہیں آئے۔ اور یہ بات جب اٹھتی ہے کہ اللہ کے تم بندے ہو اور اس کی قیدیں ہیں، اس کے احسان میں دبے ہوئے ہو، اس کا نمک کھاتے ہو، دیکھنا نمک خرابی نہ کرنا، تو یہ سارے ماتوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی چلا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ حضرت آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ تو بندے ہیں، آپ تو کسی کا نمک کھا رہے ہیں اور آپ اس طرح سے سرکشی اور سرفرازی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بتائیے بادشاہ کے ماتھے پر اگر شکن پڑ جائے تو رد عمل کس طرح شریف ہوگا؟ یہ سود کھانے والا سود کھار ہے جو آبرو بھی خریدتا ہے اور جان اور مال کا پچھواڑا کر لیتا ہے۔ اب اس سے کہا جائے کہ یہ تم سارا حرام کھانے والے، سود کے کاروبار کرنے والے، مال و دولت ہو جائے آ جائے، تو اس کے بعد اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرنے والے اور شام سے گزرتے ہو اپنے مال و دولت کی گرمی سے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا سینہ پھٹ جائے گا۔ ہوش میں آ جاؤ، یہ اللہ کے بندے ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہی وہ ہے جو کاروبار کرتا ہے دینداری کا، جب اس کو بتایا جائے کہ حرام پیٹ میں اتار رہے ہو، یہ آگ ہے کہ تم کھا رہے ہو اللہ کے دین کو، بیچ کر ان کی بات تم بتا رہے ہو، انسان کو آزادی دے رہے ہو، سختیاں دے رہے ہو، جو چاہے کرتے پھرو، ایک تو بازو تم سے نہیں ہوگی، باقی جن کے تم دامن گرفتا ہو وہ تمہاری مدد کریں گے، بس ان کی نظر نیاز، ان کی پکاریں کرو اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، پھر کوئی بالکل بے فکر ہو جاؤ، جاؤ سر پر جاؤ، شیطان پیٹ ٹھوکتا ہے برخودار، بالکل صحیح نہیں راستہ۔ اس وقت بھی یہی بات تھی، اللہ نے بتایا کہ یہ بات جا کر اپنی قوم کے سامنے اور قوم کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے واضح فرما دیجیے کہ آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، یہ قیدیں ہیں، اس کے اندر رہو، ایمانداری کے ساتھ مال ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، ایک حد مقرر کر دی ہے، اس کے ساتھ کر عیش کر سکتے ہو، ان حدود کے اندر عیش کرو، لیکن حدود سے آگے نہیں جاؤ گے۔ تنگی میں تم کو ہاتھ مارا گیا ہے، بجائے اس کے واویلا کرو، ایمان کو بیچنے لگو، چوری کرنے لگو، بے ایمانی کرو، سود کا کاروباروں کے ساتھ بن جاؤ، فرمایا اس کے بعد صبر کے ساتھ جمے رہو۔ ایک ہی بات جب یہ کہی گئی ہے اور جب بھی کہی گئی ہے، بس اسی وقت سے رد عمل شروع ہوا ہے، کشمکش برپا ہوئی ہے، اور یہی آخری نبی کی تاریخ یہی بیان کرتی ہے کہ ساری کائنات میں ایک آواز اٹھتی ہے، ساری دنیا دھوئی اپنے کو آزاد سمجھ کر، صرف کچھ اس کے اطمینان کے لیے کچھ اپنے بنا لیے ہیں کہ جہاں پر ناکامی ہو، جہاں مشکل پیش آ جائے اور یہ سمجھے کہ میرے بس سے باہر ہو گیا ہے، تو اس وقت اللہ کے علاوہ کچھ اور انہوں نے بنا لیے تھے کہ ہاں یہ سب کام کرتے ہیں، جب انسانی طاقت یہاں پر جا کر محدود ہو جائے گا۔ یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ بات اللہ نے تم کو اگر پیدا کیا ہے ساری کائنات کو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی کی بندگی ہو اور اسی کی بڑائی بیان کی جائے، اس لیے جو دوسری وحی آئی ہے اس کے اندر یہی بات کہی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جب یہ آرام کرنے کا، یہ دنیا سے کٹ کر کپڑوں میں لپٹ کر سونے کا موقع نہیں ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور دنیا کو ہوشیار کیجیے، کل تم کو مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالو گے ظالموں، اگر تم نے ظلم کیا تو اس کے بعد پھر تمہارے اوپر ایسی آفت آئے گی کہ جہنم کی آگ سے نکلنا ممکن نہ ہوگا، اس لیے اپنی جان کی خیر مناؤ، سزا کی جا کے ان کو ڈرائیے اپنی قوم کو، رب کا فکبر۔ اور کتنے ارباب بن گئے ہیں آپ کی قوم کے، کتنے پرانے انبیاء ہیں جن کو اپنا رب بنا چکے ہیں، کتنے ان کی اپنے واحدے کی چیزیں ہیں، انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے اور ان کی بڑائی کے ڈنکے پٹ رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور للکاریے دنیا کو۔ پھر آپ میں للکارا ہے، ایک ایک آواز سنائی دی ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ شروع میں جب یہ آواز اٹھتی ہے تو یکایک شدید رد عمل نہیں ہوا، تمسخر ہوا، ہنسی اڑائی گئی، پھر اس کے بعد حضرت منیب ازدی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں شروع کا کہ میں مکے میں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے، بخاری اس کو اپنی تاریخ کبیر میں لائے،
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، کہ قوم کے لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان لو، فلاح تمہارے اوپر سایہ کرے گی، دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ کہتے تعجب ہوا کہ قوم کے لوگ آتے ہیں، بات آنے کے بعد آپ پر خاک اڑا رہے ہیں، کوئی ہے کہ منہ پر تھوک رہا ہے، کتنے ہیں گالیاں، یہاں تک کہ دوپہر ہوئے۔ ایک لڑکی آئی ہے اندر سے بڑے برتن میں پانی لے کر، اور جب قریب پہنچی ہے تو ان صاحب نے کہا بیٹی غم نہ کر، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ساری گندگی جو آپ کے اوپر مٹی کی تھی یا تھوک کی تھی، اس صاحبزادی نے اسے صاف کیا۔ کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے جن کے ساتھ ان کی قوم اس بات کے اوپر یہ سلوک کر رہی ہے کہ یا قوم عبد اللہ قولوا لا الہ الا تفلحوا۔ بس لوگوں نے بتایا یہی نئے پیغمبر ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہا ان کی بیٹی ہے زینب۔ تو یہ بات پڑھتی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کچھ ہو جائے بھی، 2-3 سال اور گزرے تھے کہ قریب کہ جوان مردوں نے جہاں کمزور اور غلام لوگ تھے جن سے کہا گیا کہ اللہ کو اکیلا مالک مان لو، تو اصل کے لحاظ سے تم ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ گے، ایک غلام کرتے تھے۔ تو جہاں بلال حبشی نے قبول کیا، خباب ابن حضرت آئی یا دوسرے زبینہ ہے یا خاندان یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورنہ وہاں پر عام جو قاعدہ ہے اللہ کتاب بیان فرماتی ہے کہ جوان خون ہوتا ہے یہ انقلابی دعوت کو قبول کرتا ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن نے ہمت بنائی ان کی اور کہا کہ اگر تم کو اللہ نے آج توفیق دی ہے اور تم میں ایسے ہیں کہ بڑے بڑے گھر، امیر گھروں کے تم سازگار ہو، شہزادے ہو، لیکن مسئلہ ایک ہے، جانا تم کو بھی ہے، اپنی گدی سے اٹھو یا اپنے خزانے کے اوپر سے تم کو اٹھایا جائے، جانا مالک کے یہاں ہے۔ فیصلہ اسی ایک بات پر ہوگا کہ جس کا کھاتے تھے اس کے تم فرما بردار تھے، یا جس نے تم پر کچھ نہیں ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے تم اس کے بندگی کرنے والے تھے، یا اپنے نفس کے غلام تھے۔ تو یہ آواز اٹھتی ہے اور اٹھتی گئی ہے، یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ جہاں یہ کمزور اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، وہاں جوانوں کی ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی ہے آہستہ آہستہ، اور ان کی اکثریت ہے وہ قریش کے بڑے کھاتے پیتے اور رئیسوں کے بیٹے ہیں۔ مثلاً کئی مصعب بن عمیر ہیں، خاندان بنی سلطان کے مطلب باپ کی وفات ہو چکی ہے، ماں خناس ہے، عرب کی لکھپتی خاتون ہے، اپنے بیٹے سے ایسی محبت کرتی تھی کہ اگر کبھی نکلتے تھے تو غلاموں کے پرے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صاحب ہجرت کے بعد ترمذی روایت لاتے ہیں محمد ابن کعب القرظی کہ یہ آئے ہیں اس حالت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بدن پر ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی اس قدر بوسیدہ اور پھٹی ہوئی کہ اس پیون لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی چادر کے نہیں بلکہ پوستین کے یعنی کھال کے کچھ ٹکڑے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جوان ہے کہ اس سے زیادہ عیش کسی جوان نے قریش کے نہیں دیکھا ہے۔ آج اس کا یہ عالم ہے، بدن پر اس کا ایک ہی چادر وہ اس قدر پھٹی ہوئی ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ کس اطمینان کے ساتھ، اور اسی ایک چادر کے اندر جو بخاری مسلم کی جگہ جگہ پر یہ سے آتی ہے، جب یہ شہید ہوئے ہیں اور نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ شہداء کو کوئی نیا لباس اور کفن نہیں ملے گا، ان کی اپنی چادر میں ان کو دفن کر دو۔ تو جو دفن کرنے کا انتظام کر رہے تھے وہ صحابہ پہنچے ہیں اور کہا ہے کہ مشکل یہ پیش آئی کہ مصعب بن عمیر کے بدن پر اس احد کی جنگ میں ایک ہی چادر تھی، اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جب ان کے لاشے کو ہم بند کرنے کے لیے سر ڈھانپ دیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر ڈھانپ دیں سر کھل جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو ان کی چادر سے، اور پیر پر اس قسم کی بات منتخب کرو۔ اور اس جوان رانا اور سب سے زیادہ عیش والے کو
جب اللہ کے نبی سر کی اس دعوت کے ذریعے سے یہ خیال ہوا اور جم گیا دل کے اندر کہ کامیابی آج نہیں کامیابی کا دن آنے والا ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی 2-3 سال دعوت کو عام ہوئے، مدینے مکے میں ہوئی تھی، 5واں سال ہے کہ 100 کے قریب ایسے ہی جوان مرد ہیں جب ایمان لائے ہیں، اور ان کے سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اپنے عیش کا خیال کریں، اپنے خاندان کی بڑائی کا ان کا معاملہ سامنے ہو کہ جن گودوں میں ہم پالے گئے ہیں کیا کہنا ان کی ٹھنڈک کا۔ لیکن ایمان کے بعد ہر جگہ بجائے اس کے کہ ماحول کے ساتھ سازگاری حاصل کرنے کے لیے بات نہ بنے، ہر جگہ ایک کشمے برپا ہو گئی ہے ہر گھر میں، اور اس کے بعد یہ عالم ہو گیا ہے کہ مکے کی زمین ان شہزادوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے بندو اگر ایمان کی صحیح قد تم نے پہچان لی ہے تو ملک چھوڑ دو، حبش اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے معاملات لاتا ہے کوئی یہ نئی بات تمہارے لیے نہیں ہے، ایمان کے لیے اصلی معاملہ اسی کے اوپر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ آج ہو سکتا ہے کام کی لذت کا سامان میسر آ جائے، اگر تم باطل کے ساتھ مصالحت کر لو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو تو ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار حال یہ ہوگا کہ میری بارگاہ میں آؤ گے اور اس کے بعد پھر تمہاری خیر کی۔ اور ان کی ہمت بنانے کے لیے کبھی مالک نے کہا کہ جب کبھی یہ بات ہوتی ہے یہ سارا نظام کائنات ہے، یہ اللہ کی بندگی پر مرتب ہونا چاہیے، کہیں اس کے اندر کسی اور کی خدائی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ مجھے سمجھدار ہے جو اللہ کی جانت پر ہاتھ ڈال کر اپنے انہوں نے اور لیا ہے وہ بڑا کتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس طاقت اور قوت سے رکھتے بلکہ انتہائی شدید ہوتا ہے، تو مالک نے فرمایا کچھ ہو جائے، اگر آج کا موقع ہے کہ اپنی ساری یادوں کو تم تحت نحس کر دو تو کوئی بات نہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون۔ پھر جوان مردوں اس طرح سے اصحاب کہف نے آخر رئیسوں کے بیٹے تھے، جوانی میں قوم کے خلاف آواز لگائی ہے کہ مسئلہ جب ایک ہی ہے بہو کہ اللہ کی بندگی کا ہم کو مظاہرہ کرنا ہے، کسی اور کی بندگی ہمارے لیے لائق نہیں ہے، تو اس کے بعد اب تم اللہ کے علاوہ کسی کے غلام ہو جاؤ۔ اس لیے بغیر کسی ثبوت کے تمہاری آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم ان سے بیدار ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے تمہارا دل ہمارے اپنے سے کسی کے اوپر اس قدر چھا جائے کہ اس کا فیض اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، اس لیے ہم تمہاری دنیا کو، اپنی جوانی کو، ہر چیز کو ہم چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ تو مالک نے قرآن کے اندر بتا دیا جب تیاری یہ ہو رہی ہے، دیکھو یہ صاحب کہاں سے اللہ کے بندے ایمان جوانی کی حالت میں ایمان کو بچانے کے لیے یہ پہاڑوں میں جا کر انہوں نے قیام کیا ہے، ہم نے محبت سے ان کو سبزیاں دی ہے اور ان کو سلایا ہے 360 دن۔ کئی مالک نے بتلایا دیکھو یہی ہوتا ہے جواب مردوں کا ایمان تمہارے اندر گھر کر گیا ہے، اور سمجھ یہ ہو کہ اصلی مسئلہ بندگی کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پہنچ کر کسی کے مطابق یا تو جیتو گے یا ہار جاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی یہی ہوا، یہ شدید ترین مسئلہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے خدائی کا دعویٰ کرے۔ تو بتایا یہی حال ہوا ہے فرعون کے ایسے جبروت والے بادشاہ کے سامنے جب ہم نے دو اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اسی ایمان کی خرابی کی وجہ سے غلامی کی زنجیروں میں جبر نہیں اس کو تعلیم دی ہے اور ان کو ابھارا ہے کہ اس ظالم کے خلاف اٹھو، جو اس سے اللہ کی بندگی کروا کے رہو یا اس کو للکارو، پھر اس کے بعد جو آپ کے ہونے والے ہیں ان کو بتائے۔ تو مالک وہاں کی فرماتا کما آمنا علی موسیٰ ایک کافر ضروریت من قوم کہ جب ایسا معاملہ ہوا ہے ایک کڑاکے کی بات، جب جان پر کھیل جانے کا معاملہ آیا ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بڑائی کا مقابلہ ہوا ہے، تو ہمارے اس پیغمبر نے جب اس نے یہ اعلان کیا ہے کون ہمارے ساتھ اس میدان میں اترے گا، تو فرمایا کہ نہیں کوئی تیار نہیں ہوا سوائے ایک گھر وہ تھا نوجوانوں کا ضروریت۔ یہ انتہائی خوف تھا، معاملہ یہ تھا کلا خوف من فرعون وملئہ ان یفتنوا، کیونکہ جانتے تھے کہ جب توحید کی دعوت دی جائے گی تو فرعون جو خود الوہیت کا دم بھرتا ہے، بادشاہت کا ٹھاٹ جما رکھا ہے، وہ اور اس کی ساری طاقتیں خلاف آ جائے گی اور سختیاں مصیبتیں قیامتیں حکومت آئے گی۔ تو مالک فرماتا ہے کچھ جوان تھے، انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، میرے بادشاہ کے پاس
اور یہاں کی بات صحیح اللہ کی اب جو جا رہے تھے یہ بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اور اللہ سے یہاں ایک ہی چیز تمہارے کام آئے گی کہ تم نے ہر حال میں تنگی ہو یا فراخی ہو تم نے اللہ کی بندگی کی تھی تب جا کر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتی گئی ہے اور اللہ نے ہمت بتائی ہے کہ بس چلے رہو کہیں جانے کے بعد یہ نہ ہو مطالعہ کی بات کبھی نہ سوچ کرو بات یہی ہو اور ایک ایک چیز جو راہ میں مزاحم ہوتی ہے زمین سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کی زندگی سے اس کا ثبوت ہو کہ تم جو بات کرتے ہو اس سامنے جو تمہاری دعوت ہے وہی تمہارا کہنا ہے اور وہی تمہارا عمل ہے پھر آپ جانتے ہیں پھر ہر جگہ پر چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو چاہے وہ زندگی کے اندر رہن سہن کا معاملہ ہو چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو چاہے وہ معاملات کا ہو چاہے وہ اور کسی قسم کی زندگی سے کا کوئی معاملہ ہو تب ہر جگہ پر بس تکرار ہی تکرار اور جہاں تک جب یہ حالت یہ ہو گئی کہ مکے کی زمین ایسی انگارہ بن گئی ہے تب بھی مالک نے ہمیشہ ہر ایک کو یاد دلایا تب ہجرت کا مقام اب ایسا ہو گیا ہے کہ مکے کی زمین میں تمہارے لیے رہنا ممکن نہیں ہے تو سمجھ لو ہمارے یہاں جو قیمت ہے شخص یہ ہے کہ الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا اولئک یرجون رحمت اللہ ہماری رحمت کا وہی خاصگار ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں اور بخشناک یہ ہے وہی شخص اور یا وہ گروہ الذین آمنوا جو ایمان لائے اور ایسا ایمان الذین آمنوا والذین ہاجروا ایمان کے بعد فوراً ہجرت کا معاملہ فرما دیا کہ ایسا ایمان ہو کہ زندگی کا ثبوت دے اور اس کے بعد ایمان کی دعوت دے کر ایک ایک ایمان کی ترازی کو واضح کرنے کے بعد دنیا کے اوپر ایمان حجت کرنے کی کوشش کرے اور یہ بات ایسی ہے کہ بس جنگ سے ہو جائے فرمایا پھر کہ اس جنگ سے گریز نہ کرے اور اس کے بعد ہجرت کا موقع ہو آئے ہجرت کرے چھوڑ دے ایمان کے لیے اور اس کے بعد کمر بستہ ہو کر اللہ کے لیے بنات کو ہاتھ میں لے اور جانے دنیا کو بدلنے کی کوشش کرو تو یہ ایک پورے قرآن کا یہی ایک کہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان لو انداز بتایا ہے اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے رسول کا سنت اور تفصیل سے جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کی تفصیل بنوائی ہے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ہے اپنے شاگردوں کو اور پھر مالک کو للکارا ہے حالات کے لحاظ سے بس چھڑ گئی ہے جنگ ہر مقام کے اوپر پھر مارے گئے ہیں نکالے گئے ہیں کھانے اور گوشے جلائے گئے ہیں فاتحہ خریدی کی گئی ہے اور سب کچھ ہوا ہے لیکن اللہ کے بندوں نے جب نگاہ ڈالی ہے کہ انجام کو بخیر کرنا ہے ایمان رکھنا اللہ ہی کے سارے احسان ہیں تب جا کر وہ جمے رہے ہیں اور پھر آج بدر ہے اور کل احد ہے اور چند سال گزرے تھے فتح مکہ کا معجزہ کرا دیا پروردگار عالم نے اور پھر 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ بیت المقدس میں دو سب سے بڑے بلاک تھے جیسے آج ہے کسرا اور قیصر کے ان کے خزانے مسجد کے کچے پر پڑا ڈال دیے گئے اور اس وقت ساری دنیا کی دولت آ رہی تھی مسجد نبوی میں اور اس وقت عالم یہ تھا کہ اپنے انجام سے باخبر لوگوں کا کہ وہ مسجد تھی اور کھجور کے پتوں کی مسجد نہیں کھجور کے تنوں پر ستون تھے زمین کے اوپر نہ ایک چٹائی تھی نہ ایک خالی تھا یہی سنگریزیں تھے یا مٹی تھی اور یہ عمر کی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی آخری تک یہ حال رہا ہے تو پھر نگاہ کرتی رئیس سے رئیس تھے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عثمان ابن عفان کہ ان کے قافلے تجارت کے اگر نکل جائیں تو شہر آباد لیکن عالم آخر کے طلب میں یہ عالم وہ زندگی ہے اس کے اندر وہ فرق نہیں آیا ہے کہ عمر بن خطاب جو دنیا میں کوئی اس کے اس وقت اس کے زمانے میں کوئی آگ بجانے ہمت نہیں رکھتا تھا اس کا عالم یہ ہے کہ حسن بیان کرتے ہیں ان کے والے کہ میں نے امیر مومنین کے صحبت پر کتنے صحبت دیکھے کوئی بتاتا ہے کہ گن کا زمانہ ہے پیٹ وہ کھاتے ہیں کہ پیٹ کے اندر برابر ہو رہا ہے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جانتا ہوں مجھے طاقت کیا ہے طاقت میرے پاس ہے بیت المال کا میں مالک ہوں
اگر اس تنگی کی حالت میں بھی کچھ کو وہی دوں جو آسانی کے زمانے میں تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈبا دیا۔ وقت بھی مسئلہ ہے جب یہ احساس اس بات کا کہ ہم مسئول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جوابدہی کرنا ہے، اور اس کے بعد یا تو آگ لگے گی اور یا جنت کی بادشاہی کا وہ تاج ہے جس پر وہ ایک مرتبہ صرف دینے کے بعد پھر کبھی نہ اترے گا۔ تو آج بھی وہی مسئلہ ہے، وہی جواب، جب تک کہ یہ ایمان اس انداز سے ایک بھی معلوم کے احساس ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اور وہ اس وقت خوش ہوگا جب اپنی ذاتی زندگی سے بھی اس کی بندگی اور فرما برداری کا ثبوت دے دے، اور اس کی بندگی کی طرف دنیا کو بلائے، اور اس راستے میں رکاوٹوں ڈالنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اور آخر کار اپنی گھر اور اپنی ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے اس راستے